علیحدگی اختیار کرو بھائی حرام ہے بیوی, دوسری دفعہ سمجھاؤ, تیسری دفعہ سمجھاؤ, اس کے بعد پورا خاندان کا معاشی بائیکاٹ کرے, بھائی اب ہمارے گھر نہیں آنا, کیونکہ اگر اس چیز کو معاشرے نے برداشت کر لیا یہ حرام کاری ہمارا معاشرہ قبول کر لے گا, طلاقیں بھی دے کے رکھیں گے, الفاظ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. فتوے تو دنیا میں ہر جگہ ہر قسم کے مل جاتے ہیں مارکیٹ میں, صحیح ہے نا, کوئی غامدی صاحب سے فتویٰ لے آئے گا, کوئی انجینئر کا فتویٰ اٹھا کے لے آئے گا, کوئی جناب کسی اور سے فتویٰ لے آئے گا, تو فتویٰ تو سب کچھ مل رہا ہے. تو یہ تو دین ڈھیلا ہو جائے گا نا بالکل. بھائی جس کو تین کو تین قرار دینا ہے وہ کسی دیوبندی سے فتویٰ لے آئے گا, جس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک صحیح ہوتی ہے وہ اہل حدیث سے فتویٰ لے آئے گا. میں نے ایسے بھی دیکھے بیگم حنفی سے فتویٰ لے رہی ہے اور میاں اہل حدیث سے فتویٰ لے رہا ہے. بیگم کہہ رہی ہے مجھے نہیں رہنا, ہو گئی طلاق, شوہر کہہ رہا ہے ہوئی نہیں ہے, میں نے اہل حدیث سے فتویٰ لیا ہے. تو یہ اسلام کے نام پہ تماشا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بھائی چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, تین ہوتی ہیں, چاروں فقہاء اس پر متفق ہیں, ختم. اب کہیں کوئی فتویٰ نہیں چلے گا مارکیٹ میں, ورنہ مذاق بن جائے گا دین. بھائی اب ہو پتہ ہے کیا رہا ہے, تین دی ہیں, تو بیگم سوچتی ہے کہ اس کے ساتھ رہنا مناسب ہے یا نہیں ہے. رہنا مناسب ہے تو اہل حدیث کا فتویٰ عین مناسب رہے گا, اور اگر مجھے ویسے ہی پسند نہیں ہے تو میں تو فقہ حنفی کو فالو کرتی ہوں, بھائی حنفی فتویٰ چلے. یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کیے ساتھ بتایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اللہ کے آیات کو کھیل تماشا نہ بناؤ. یہ طلاق کے ساتھ اللہ نے خاص طور پہ کہا ہے, ان کو کھیل تماشا کو کھیل لیا کرو کرکٹ جا کے, طلاق کے حکام کے ساتھ مت کھیلو. یہ الفاظ ہیں بس, نکل گئے تو ریورس نہیں ہوں گے, اس لیے کہ لوگ کھیل نہ بنائیں. دیکھو اسلام نے کیا کہا, ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, تین چیزیں حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت, اس میں طلاق بھی ہے. کیوں؟ کل کوئی بولے گا بھائی میری تو نیت ہی نہیں تھی طلاق دینے کی, میں تو مذاق کر رہا تھا. اب کیا پتا چلے گا کون مذاق کر رہا ہے, کون سنجیدہ ہے, کون غصے میں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے غصے میں دی ہیں تو نہیں ہوئی. اور بھائی کوئی غصے کا تھرمامیٹر لے کے کوئی بیٹھا ہوگا کہ آپ غصے میں تھے یا مذاق میں تھے, یا میٹر صحیح تھا یا آپ کا میٹر شارٹ چل رہا تھا, کیا تھا؟ تو نہ غصے کا اس سے کوئی تعلق ہے نہ محبت کا اس سے. اسلام نے کہا الفاظ. آپ نے اگر نکاح میں قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا نا. اب آپ نے قبول کر لیا, دلہن جب سامنے آئی تو پسند نہیں آئی آپ کو, آپ کہہ رہے ہیں میں تو بہت غصے میں تھا, میں نے غصے میں قبول کیا ہے. یہ کمال کی بات ہے, لوگ غصے میں قبول کو کبھی کہیں سے فتویٰ نہیں لاتے کہ غصے میں قبول کیا میں نے. میں بہت غصے میں تھا بھائی, ٹینشن میں آیا ہوا تھا, میں نے بولا ابھی تو قبول کر رہا ہوں, بعد میں دیکھوں گا جا کے ہوتا کیا. میں بہت مجھے غصہ آیا ہوا تھا بھائی اس وقت تو بھائی وہ قبول جیسا بھی بولو ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ قبول ہے جیسے بھی بولے گے وہ تو قبول ہی ہے, ٹھیک ہے. پھر بیگم پسند آئے نہ ہی آئے تو پھر طلاق کا سوچ رہے ہوتے ہیں یا کوئی کمپرومائز کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی جیسے قبول جس طرح سے بھی بولو, جب قبول کا مطلب قبول ہوتا ہے تو ڈیورس کا مطلب بھی ڈیورس ہوتا ہے. طلاق کا مطلب بھی اسلام میں کیا ہے؟ طلاق. ایک کے بعد بھی اختیار, دو کے بعد بھی, تیسری کے بعد اختیار نہیں ہے, چاہے اسی وقت دو چاہے بعد میں دو. طلاق مرتان, طلاق دو مرتبہ ہیں. اللہ نے فرمایا 2 مرتبہ کے بعد چاہو, چاہے اسی مجلس میں اگلی مجلس میں. قرآن نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا, اسی مجلس میں 2 مرتبہ دے دی یا 6 مہینے میں 2 مرتبہ دی, قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا ہے. 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, چاہو تو عمدہ طریقے سے روک لو, عمدہ طریقے سے یا رخصت کر دو. فَإِن طَلَّقَهَا, اگر تیسری دے دی. اس میں قرآن نے یہ نہیں کہا اسی مجلس میں یہ الگ مجلس, کوئی فرق نہیں کیا قرآن نے. یہ قرآن پر الزام ہے کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہے, کوئی حدیث نہیں ہے ہمارے سامنے. اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس میں کئی دفعہ جوابات دے چکا ہوں, وہ حدیث اس بارے میں نہیں ہے. خیر یہ بھی ٹاپک نہیں ہے. تو فَإِن طَلَّقَهَا, قرآن کہتے ہیں تیسری بھی دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, اب یہ عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہے, بس ختم. اب جب حلال نہیں ہے تو اس کا مطلب دونوں جب رہ رہے ہیں تو یہ میاں بیوی ہیں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن گئے. اب معاشرہ ان کو میاں بیوی کے طور پہ اگر ایکسپٹ کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ جہاں ان مرد اور عورت سے سوال کرے گا اس معاشرے سے بھی کرے گا کہ جب میں نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ تیسری کے بعد بیوی حلال نہیں ہے تو تم نے ان کو میاں بیوی کیوں کنسیڈر کیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیوں تم نے ان کو میاں بیوی سمجھا؟ میں نے کہا تھا میاں بیوی نہیں ہے تو تم کہہ دیتے نہیں ہے. آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہو سکتے ہیں, میاں بیوی نہیں ہے. تو جب طلاق کے بعد کوئی فتویٰ لا کے رہتا ہے تو لوگ اس سے ایز اے میاں بیوی ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی وائف, آپ کے ہسبینڈ. میں نہیں بولوں گا آپ کی وائف, آپ کی ہسبینڈ. قرآن نے پابندی جہاں آپ پہ لگائی ہے مجھ پہ بھی لگائی ہے کہ میں آپ کو ہسبینڈ وائف نہیں کنسیڈر کروں گا. لیکن لوگ کہتے ہیں اخلاق, اصل میں ایکچولی اگر یہ ہمارا رویہ رہا تو ایکچولی وہ تو دین سے اور دور ہو جائیں گے. بھاڑ میں جائیں, دین سے دور ہو جائیں, مرتد ہو جائیں, کافر ہو جائیں, کوئی غرض. پہلے اسلام کو بچانا ہے.
اس کے ایمان کے چکر میں اسلام کے حکام ہی چینج ہونا, کیونکہ آج اس کو ایکسپٹ کر لیا, کل محلے میں کوئی اور طلاقیں دے گا, وہ کہے گا یار جب اس کو محلے والوں نے ایکسپٹ کیا تو میں نے بھی دے دی, تو کیا ہو گیا, مجھے بھی قبول کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بادشاہ نے اسلام قبول کیا, اس سے کوئی غلطی ہوئی, پتہ نہیں کسی کو مار دیا تھا, کیا کیا تھا, تو حضرت عمر نے کہا بھائی دیت لیں گے. اس نے کہا میں بادشاہ یار مجھ سے سزا, فرمایا وہ تو لیں گے. اس نے کہا میں اسلام چھوڑ کے بھاگ گیا, وہ ٹھیک ہے نا, مرتد ہو گیا. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا ایکچولی اصل میں اتنے بڑے لوگوں کو ابھی تو ایکچولی دین پہ لانا ہے, تو تھوڑا اس کے لیے تھوڑا سا لا کیا ہو جائے, تھوڑا چینج ہو جائے, تو بھائی جاؤ 100 دفعہ لعنت تمہارے اوپر, 100 دفعہ مرتد ہو, 100 دفعہ تمہاری وجہ سے ہم پہلے اسلام کو بچائیں گے, پبلک بعد میں بچانی ہے. ہم قادیانیوں سے نہیں کہتے بدتمیزی کرو, بد اخلاقی کرو, لیکن زیادہ دوستیاں بھی مت لگاؤ, کیونکہ اگر آپ نے ان کو معاشرے میں ایکسپٹ کر لیا تو اس کا مطلب یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری نبی نہیں, ہم کہتے ہیں ایکچولی یہ تو ایک چھوٹا سا کیا ہے, او بھائی نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈال دیا ان لوگوں نے. وہ اپنے آپ کو کہیں مسلمان نہیں ہیں, پھر ٹھیک ہے ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, جہاں دنیا میں اتنے مذہب ہیں اور بھی ہیں. لیکن آپ دیکھو عیسائیوں کو ہم گلے لگاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا. ہندو کو ہم گلے لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہتے. قادیانی کو ہم گلے نہیں لگاتے, ہم کہتے ہیں تم اپنے مذہب کو اسلام کہتے ہو جو کہ نہیں ہے, تو اس سے اسلام خلط ملط ہو رہا ہے. غیر مسلم جب اسلام کی طرف آئے گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا یہ والا یا وہ والا. آپ اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل ہٹا لو, ہم قادیانی کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا و دین معتبر ہے. مرزا غلام احمد کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, دجال ہے, وہ جہنمی ہے, جہنم کی آگ. تو آپ اس کو ایز اے نبی کیسے مان سکتے ہو بھائی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی جہاں دنیا میں ہزاروں لوگوں کے جھوٹے خدا اور ہزاروں کے جھوٹے پیغمبر ہیں, تو آپ کا بھی ایک ہوگا, لیکن وہ پھر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے, آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان مت کہو. تبھی علماء کہتے ہیں بھائی قادیانیوں کو گلے لگانے کی اجازت, ہاں تبلیغ کے لیے کوئی لگا رہا ہو الگ بات ہے, ویسے اجازت نہیں ہے. جب امید نہیں ہے ان کے اسلام کی تو بالکل بائیکاٹ. میں نہیں کہہ رہا لڑیں بدتمیزی کریں, نہ لڑیں گے نہ محبت کریں گے. تو طلاقیں دے کے کسی نے بیوی کو رکھا ہوا ہے, بھائی جان آپ کی زندگی الگ, آپ ہمارے خاندان سے بولو نا دور, الگ رہو جا, ہم آپ کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے. قرآن کہہ رہا ہے اگر تیسری دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا, یہاں فوراً لوگ کہتے ہیں اچھا یہ حلالے کی حلالہ کروا رہے ہیں, 3 طلاقوں کو 3 کروا کے کیا کروا رہے ہیں, حلالے کا راستہ کھول رہے ہیں. یہ حلالے کا راستہ ہم نہیں کھول رہے, قرآن نے کھولا ہے. قرآن نے کہا اگر تیسری طلاق مرد نے دے دی ہے تو عورت پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے, اور پھر وہ اس کو اگر طلاق دیتا ہے تو فلا جناح علیہما, پھر کوئی گناہ نہیں ہے پرانے میاں میں اور اس عورت میں کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی کسی اور مرد سے عدت کے بعد نکاح کرو, اس کے ساتھ ریلیشن ہو, پھر وہ اگر طلاق دے دے تو آپ عدت کے بعد کہیں اور بھی کر سکتی ہو, پرانے والے کے پاس بھی آ سکتی ہو. ہاں حدیث میں حلالے پر لعنت ہے, قرآن میں حلالے کی اجازت ہے, تو دونوں میں تطبیق ایسے ہوگی بھائی حدیث میں جو حلالہ ہے وہ اور ہے, قرآن والا حلالہ اور ہے. حدیث والا حلالہ وہ ہے جو پری پلان ہو, پہلے سے ایگریمنٹ کر کے ہو رہا ہے کہ میں آپ سے شادی کر رہی ہوں اس شرط کے بعد کہ آپ نے مجھے طلاق دینی ہے, مرد کہ ہاں میں اسی شرط کے ساتھ شادی کر رہا ہوں, یہ وہ حلالہ ہے جس پر لعنت ہے. اگر یہ پہلے سے پلاننگ نہیں ہے, پلاننگ کا مطلب ایگریمنٹ نہیں ہے, تو پھر یہ جائز ہے, اس پہ پابندی لگانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. کیونکہ عورت جب کسی, لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے, غیرت کے خلاف اس لیے نہیں ہے, وہ لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ایک آدمی کی بیوی ہے کسی دوسرے کے پاس جائے پھر وہاں سے گھوم کے اس کے پاس آئے. او بھائی جان ایک آدمی کی بیوی ہے ہی نہیں ہے, صحیح ہے نا, اس نے طلاق دے دی, عدت ہو گئی, اس کا اس سے کوئی, وہ جہاں چاہے نکاح کرے. کسی کی طلاق یافتہ سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف ہے کیا؟ یہ تو سنت ہے. پھر اگر مرد طلاق یافتہ سے نکاح کر لے تو اس کی بیوی ہے وہ, اب اس کے ساتھ زندگی گزارے, اور بالفرض اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت جب عدت ختم ہو جائے گی تو اب اس کی بیوی نہ پہلے والے کی ہے نہ دوسرے والے کی, تو پوری دنیا میں جس سے چاہے نکاح کرے, ان جس سے چاہوں میں پہلا والا بھی داخل ہے. تو کسی اور سے نکاح کرنا اگر غیرت کے خلاف نہیں ہے تو پرانے والے سے کرنا غیرت کے خلاف کہاں سے ہو گیا؟ بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. آج کل مارکیٹ میں علم نہیں ہے, صرف لفاظی چل رہی ہے, لیبل حدیثوں کے نمبر یاد کر کر کے نا, علم ختم, مارکیٹ سے شارٹ. تو اسلام کی ڈیفینیشن اپنی طرف سے کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. جو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام نے یہ پابندی کیوں لگائی کہ 3 کے بعد عورت دوبارہ شادی نہیں کر سکتی جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے؟ اس لیے اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ مرد جب ایک دفعہ 3 طلاقیں دے کے پچھتاتا ہے نا,
تو اگر اس کو دوبارہ نکاح کی اجازت دی جائے تو اس کو سزا ملتی نہیں ہے, وہ دوبارہ کھیلے گا طلاق کے لفظ سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسلام میں طلاق ہلکا لفظ نہیں ہے, سوچ سمجھ کے نکالو. اسلام نے کہا آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے, جا چاہے جاؤ شادی کرو. تو طلاق دینے میں یا تو مرد کی غلطی ہوگی یا عورت کی. تو اللہ نے کہا آپ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے, اب کسی اور مرد سے شادی کرو گی تو مرد کو بھی جذبات مجروح ہوں گے, یار میں نے اچھی بھلی بیوی کو اپنے نکاح سے چھوڑ دیا, وہ فلاں سے نکاح کر کے بڑی لائف کو انجوائے کر رہی ہے, ادھر اس کو کیا ہوگا؟ یہ جو ہے نا ایسے جیسے کڑھائی میں انسان تل رہا ہوتا ہے, جل رہا ہوتا ہے کڑھائی میں, یہ کیفیت ہوگی اس کی. لہذا اگر یہ دوبارہ شادی کرتا ہے تو طلاق کا لفظ 100 دفعہ سوچے گا, دوسرے بھی عبرت حاصل کریں گے فلانے نے دی تھی حال کیا ہوا ہے اس کا. تو اس سے طلاق کی روک تھام ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھ لو اسلام میں طلاق کتنی آسان ہے, مگر طلاق کا ریشو سب سے کم مسلمانوں میں ہے, اور غیر مسلم میں طلاق بہت مشکل ہے مگر ریشو سب سے زیادہ. یہ ہیں خدائی احکام جن کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. دیکھنے میں تو لگے گا عجیب سا, یار منہ سے لفظ نکالا اتنا پرانا رشتہ ختم. اللہ کہتے ہیں اسی لیے یہ اتنا جلدی ختم ہوتا ہے کہ پھر یہ بار بار لوگ ختم نہیں کریں گے اس کو, ان کو پتا ہے بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو چند ایک لوگ عبرت کا نشانہ بنیں گے اور سینکڑوں کو فائدہ ہوگا. تو پھر یا تو عورت کی تھی اگر غلطی, تو عورت جب کسی دوسرے مرد کے نکاح میں جائے گی تو پہلے والے سے کمپیئر کرے گی, ارے بھائی اس میں یہ برائی نہیں تھی, میں کہتی تھی منع کے ابا دیر سے آتے تو کم بخت فجر میں آ رہا ہوتا ہے یہ ہیں, چلو وہ دیر سے آتے تھے خرچہ تو پورا اٹھا رہے تھے نا, یہ کم بخت 9 بجے آگے بیٹھ جاتا ہے مگر صبح ناشتے کے پیسے اس کی جیب میں ہوتے نہیں ہیں. یہ کمپیئر کرے گی نا تو اس کو بھی سزا ملے گی. پھر اگر یہ طلاق کے بعد پرانے والے کے پاس جاتی ہے تو نبھا کرے گی, پھر اس سے اس کو پتا چل گیا بھائی سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے. بعض دفعہ عورتیں اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ ایک خاتون کو طلاق ہوئی ہے, وہ نہیں رہنا چاہتی تھی شوہر کے پاس, جب ان کی دوبارہ شادی ہوئی اس کی شکل اتنی اچھی نہیں تھی, وہ پرانے میاں کو یاد کر رہی تھی, یار وہ جیسا بھی تھا پرسنالٹی تو تھی نا اس کی. صحیح ہے نا بھائی, 100% کامل کوئی نہیں ہوتا, کسی کی پرسنالٹی کی وجہ سے چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے, کسی کی سخاوت کی وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنی پڑتی ہے, کسی کے اخلاق کی وجہ سے کنجوسی برداشت کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی ساس لیس ہوتا ہے تو سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. بھائی یہ میاں بالکل بھی اچھا نہیں ہے لیکن ساس کی ٹینشن اس گھر میں نہیں ہے, آزاد ہوں. یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ساس کی ٹینشن برداشت کرنی پڑ رہی ہے اس لیے کہ میاں سخی بہت ہے. چلو ایک ساس تھوڑی, بھائی ساری ساسیں بری نہیں ہوتی, تو ایک مثال دے رہا ہوں, مثالیں تو مارکیٹ میں یہ چل رہی ہیں نا. تو اللہ نے قانون بنایا بھائی کسی اور مرد تمہاری زندگی میں آئے گا پھر کمپیئر کرنا, پھر پتا چلے اگر یہ اچھا ہے تو انجوائے کرو اس کے ساتھ, کیا خیال ہے, اچھا اس کمبخت سے جان چھوٹی. اور اگر اچھا نہیں ہے تو اس سے اگر طلاق لوگی تو اب پہلے کے پاس جاؤ گی تو انشاءاللہ نباہ کرو گی, دوبارہ طلاق نہیں مانگو گی. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو یہ اسلام کا حکم بالکل درست ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. گوروں کے پاس طلاق کے نظام میں کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں اسلام کے مقابلے میں. تو اس لیے بس بات ختم کر رہا ہوں, اخلاق بہت ضروری ہیں, مگر اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے. تو اسلام نے بھی سزا دی ہے, 3 کے بعد پابندی لگا دی, اور یہ بھی تو ایک ظلم کیا نا بظاہر. وہ مرد بھی رو رہا ہوتا ہے یار میں دے کے پچھتا رہا ہوں, عورت بھی رو رہی ہوتی, اسلام کے رونے دو لیکن دونوں کو ملنے نہیں دینا. ان کو سزا ملے گی, ان کو دیکھ کر سینکڑوں لوگ عبرت حاصل کریں گے. اگر ان کو ابھی جوڑ دیا تو یہ طلاقیں تو چلتی رہیں گی معاشرے میں, ہر آدمی اٹھا کے دیتا رہے گا, بعد میں بولے گا نہیں. تو اس لیے ایسے موقع پہ بھی بائیکاٹ کیا کریں اس کا, جو طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا, بولے ہمارے خاندان سے الگ ہو جاؤ. آپ کہیں سے بھی فتوا اٹھا کے لے, فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے بڑے مفتی جو ہے نا ائمہ اربعہ ہیں, سب سے پہلے تو صحابہ ہیں. صحابہ میں کوئی ایک صحابی مجھے دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. ایک اہل حدیث تھے انتہائی احترام کے ساتھ, انہوں نے مجھے کہا کہ حدیث, میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی نا 3 ہوتی ہیں, انہوں نے کہا حدیث سے کیا, میں نے کہا قرآن میں کیا ہے, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ, قرآن کو زیادہ نبی نے سمجھا یا آپ سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا چلو صحابہ کے فتاویٰ کی طرف آتے ہیں. کہہ رہے میں حدیث پہ جاؤں گا صحابہ کے نہیں. میں نے کہا حدیث کو زیادہ صحابہ نے سمجھا یا آپ سمجھ رہے ہیں. میرا عادت ہوتی ہے گل ویلے دی, حالانکہ حدیث بھی نہیں ہے ان کے پاس, حدیث بھی نہیں, میں حدیث پہ بھی آ سکتا تھا لیکن میری کوشش ہوتی ہے گل ویلے دی پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات کرو, پتلی گلی سے نکلو. ایک صحابی کوئی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو, صحیح ہے نا. میں درجنوں صحابہ کے فتاویٰ دکھا سکتا ہوں صحیح سند سے. تو سب سے پہلے تو مفتی صحابہ ہیں, پھر 4 ائمہ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کو ہم سے زیادہ سمجھا, 4 کا اس پر اتفاق ہے. پھر جا کے کبھی سعودیہ کے فلانے مفتی بن باز نے فتویٰ دیا ہے, ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے. بھائی یہ کروڑوں میں 4-5 لوگ ہیں اور کروڑوں اس طرف ہیں, تو وہ ہے یا یہ اس کو لوگے پوری امت کو چھوڑ دو گے, یہ کیسی بات ہے.
جبکہ ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہے, کمزور دلائل ہیں, ان کی حیثیت نہیں ہے. تو اجماعی مسئلہ ہے. اس لیے بھائی اس طلاق کو روک تھام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ 3 طلاق ہو گئے قرار دیا, یہ طریقہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے والے کو سزا دی جائے, اور دوسری بات یہ اگر دوبارہ بیوی رکھ رہا ہے تو اس کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے, تاکہ لوگوں میں عبرت کا نشان بنے, لوگ بولیں بھائی یہ لفظ زبان سے نہیں نکالا. اب آپ دیکھو کتنی طلاقوں کی کثرت ہے, ذرا ذرا سی دھڑ دھڑ دھڑ. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, بزرگوں کو دیکھا ہے, ان میں بھی اختلاف ہوتے تھے, میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے تھے, برتن بھی پھینکتے تھے. پہلے زمانے میں ہم اپنے لوگوں میں دیکھا کرتے تھے, رشتہ داروں میں ادھر ادھر, بعض غصے کے میاں تیز ہوتے ہیں, اٹھا اٹھا کے برتن پھینک رہے ہیں, دروازے توڑ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, طلاق نہیں ہوتی تھی. کر کے پھر آپس میں خاندان والے جڑا دیے, چلو بیٹھو ٹھنڈا ٹھنڈا بوتل لے کر آؤ, گٹکا لے کر آؤ, پان لے کر آؤ. بیوی بھی لڑ کے یوں چلے گئی, یہ چلا گیا, بہت کچھ ہوتا تھا, طلاق کا لفظ نہیں ہوتا تھا. اب ذرا سا غصہ آئے, بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ طلاق سے. وجہ اس کی ہے کہ اس لفظ کی ویلیو کم ہو گئی ہے. صحیح ہے نا, یہ جو جتنا بھاری تھا نا, کیونکہ آپشن بہت سارے مختلف ڈیزائن کے فتاوا مارکیٹ میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک دل میں ہوتا ہے کہ یار کچھ ابھی دے دو, پھر دیکھا جائے گا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, بعد میں دیکھیں گے. تو اخلاق میں بھائی سزا بھی داخل ہے, اور اپنے اصول اور ضوابط کی مضبوطی بھی اخلاق میں داخل ہے. تو بیلنس کر کے چلنا چاہیے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں, اور یہی اسلام کی خوبی ہے. اسی بیس پہ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, آپ ہر لحاظ سے اونچے اخلاق پر ہیں, ہر چیز کو بیلنس کر کے چل رہے ہیں آپ. ایسا بہترین بیلنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں کسی کی زندگی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑے عرصے میں